اس ویڈیو میں آپ الکینز اور الکینز کی ہومولوگس سیریز اور ان کی ساخت کے بارے میں جانیں گے۔ الکینز سیر شدہ یا سیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربنز ہیں، یعنی ان میں کاربن ایٹمز کے درمیان صرف ایک ہی کوولنٹ بانڈ ہوتا ہے۔ سنگل کوولنٹ بانڈ سے مراد شیئرڈ الیکٹرانز کا ایک جوڑا۔ آئیے اب سیریز میں سب سے پہلے الکین کو دیکھتے ہیں، یعنی میتھین CH4۔ کاربن کے پاس مجموعی طور پر 6 الیکٹرانز ہوتے ہیں، جن میں سے 4 بیرونی مدار یا آؤٹر شیل میں ہوتے ہیں۔ اس لیے کاربن کو سٹیبل رہنے کے لیے ہمیشہ مزید 4 کوولنٹ بانڈز کی ضرورت ہوتی ہے۔ میتھین کے ایک مالیکیول میں چاروں ہائیڈروجن ایٹمز میں ایک ایک الیکٹران ہوتا ہے، جو کہ کاربن ایٹم کے ساتھ کوولنٹ بانڈ بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ میتھین قدرتی گیس یا نیچرل گیس کے نام سے بھی جانی جاتی ہے، اور اکثر گھروں میں گرمائش اور کھانا پکانے کے لیے ایندھن کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ گائیں بھی ڈکار کی صورت میں یا ہوا خارج کرتے ہوئے اس گیس کا اخراج کرتی ہیں، کیونکہ یہ گیس ان کے پیٹ میں بیکٹیریا کے ذریعے ان کے کھانے کے عمل تخمیر یعنی فرمنٹیشن کے ذریعے بنتی ہے۔ الکینز کی ہومولوگس سیریز میں اگلا سالمہ یا مالیکیول ایتھین ہے، جس میں 2 کاربن ایٹمز ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 کاربن ایٹمز کے درمیان ایک کوولنٹ بانڈ ہے، جس کے ساتھ مزید 6 ہائیڈروجن ایٹمز کوولنٹلی بانڈڈ ہیں، اور اس طرح ایتھین کا مالیکیول بنتا ہے۔ اب چونکہ ہم سمجھ چکے ہیں کہ یہ مالیکیولز کس طرح سے بانڈڈ ہیں، تو ہم اگلے مالیکیول کے کوولنٹ بانڈ کو فارمولہ میں صرف لائنز کے ذریعے ظاہر کر سکتے ہیں۔ یہ پروپین ہے، اس کے بعد بیوٹین ہے۔ الکینز کا سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا ہے، اور CnH2n+2 اس کا مجموعی کلیہ یا جنرل فارمولا ہے۔ جنرل فارمولا کے ذریعے ہم مالیکیولز کی سیریز کو واضح کر سکتے ہیں، جو کہ مستقل یونٹ کی بنیاد پر ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ آئیے فارمولا CnH2n+2 کا استعمال کرتے ہوئے ایتھین پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ اس فارمولے میں N ایتھین میں موجود 2 کاربن ایٹمز کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہائیڈروجن کی تعداد برابر ہے 2 ضرب 2 جو 4 بنتا ہے، جمع 2 جو کہ 6 کے برابر ہے، تو کل 6 ہائیڈروجن C2H6۔ اس جنرل فارمولا کا استعمال کرتے ہوئے ہم تمام الکینز کا سالماتی کلیہ یا مولیکولر فارمولا تلاش کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ڈیکین ایک الکین ہے جس میں 10 کاربن ایٹمز ہوتے ہیں۔ اب ویڈیو کو روکیں اور جنرل فارمولا کے ذریعے ڈیکین کی ساخت معلوم کریں۔ آپ کا جواب C10H22 آیا ہوگا۔ اس میں 10 کاربن ایٹمز کی وجہ سے N 10 کے برابر ہے، تو 2 ضرب 10 جو کہ 20 کے برابر ہے، جمع 2 22 بنتا ہے، تو اس میں 22 ہائیڈروجن ہیں۔ اب ہم الکینز کی ہومولوگس سیریز پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہ غیر سیر شدہ یا انسیچوریٹڈ ہوتے ہیں، اور اس لیے ان میں 2 کاربن ایٹمز کے درمیان ڈبل کوولنٹ بانڈ ہوتا ہے۔ یہ ایتھین ہے۔ چونکہ اس میں ایک ڈبل بانڈ ہے، تو اب دونوں کاربن ایٹمز کے درمیان الیکٹرانز کے 2 مشترکہ جوڑے یا شیئرڈ پیئرز موجود ہوں گے۔ ہر کاربن ایٹم کے پاس اب صرف 2 الیکٹرانز ہیں، جو ایتھین کے مالیکیول کو مکمل کرنے کے لیے 4 ہائیڈروجن ایٹمز کے ساتھ کوولنٹلی بانڈڈ ہیں، یعنی کہ دونوں کاربن ایٹمز کے ساتھ 2 ہائیڈروجن ایٹمز ہیں۔ زیادہ امکان یہی ہے کہ آپ کو الکین مالیکیولز میں ایک ہی ڈبل کوولنٹ بانڈ ملے گا، حالانکہ ایک مالیکیول میں ایک سے زیادہ ڈبل بانڈز بھی ہو سکتے ہیں۔ سیریز میں اگلا مالیکیول پروپین ہے۔ پہلے کی طرح اس کے 2 کاربن ایٹمز کے درمیان ڈبل کوولنٹ بانڈ ہے، جبکہ تیسرے کاربن ایٹم میں صرف ایک بانڈ ہے۔ ہمیں اب مالیکیول کو ہائیڈروجن ایٹمز کے ذریعے مکمل کرنا ہے، اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ہر کاربن ایٹم میں پورے 4 بانڈز ہوں۔ مالیکیول کے اس حصے پر 2 ہائیڈروجن ایٹمز کی ضرورت ہے۔ اس درمیانی کاربن کے پہلے ہی 3 بانڈز ہیں، اور اب اس کو صرف ایک ہائیڈروجن کی ضرورت ہے، اور اس طرف کاربن کا صرف ایک ہی بانڈ ہے، اس لیے اسے مزید 3 ہائیڈروجنز کی ضرورت ہے۔ چونکہ اب ہم ان مالیکیولز میں کوولنٹ بانڈنگ کو سمجھ گئے ہیں، تو ہم ڈاٹ کراس ڈائیگرام کے بجائے اسٹرکچرل فارمولا کا استعمال کرتے ہیں۔ پروپین کا اسٹرکچرل فارمولا یہ ہے
اب ویڈیو کو روکیں اور بیوٹین کے اس اسٹرکچرل فارمولا کو مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ مکمل ساخت ہے۔ کیا آپ کا جواب صحیح آیا؟ پہلے 4 الکینز کے اسٹرکچرل فارمولے یہ ہیں۔ ویڈیو کو دوبارہ روکیں اور جنرل فارمولا کو مکمل کریں۔ کاربن کی تعداد اور ہائیڈروجن کی تعداد کے درمیان کیا تعلق ہے؟ امید ہے کہ آپ کا جواب CnH2n آیا ہوگا۔ کافی آسان ہے، بس کاربن کی تعداد کے مقابلے میں ہائیڈروجن کی تعداد دگنی ہے۔ تو ایک مثال کے طور پر ڈیکین کا مولیکولر فارمولا C10H20 ہوگا۔ ویڈیو کے اختتام پر آپ الکینز اور الکینز کے درمیان بانڈنگ کے بارے میں کافی حد تک سمجھ گئے ہوں گے، اور یہ بھی کہ کس طرح ہومولوگس سیریز جنرل فارمولا کے مطابق چلتی ہے۔